علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی 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 علی۔ اس میں روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک عراب کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جاہل ہوتے تھے، عراب کا مطلب یہ کہ جو شہر کے ادب آداب سے ذرا دور ہوتے تھے۔ جب ہم لوگ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً ایک نیگیٹو چیز آتی ہے۔ مثلا میں آپ سے کہوں شہری اور میں آپ سے کہوں دیہاتی، تو آپ کے ذہن میں دیہاتی سے کیا آئے گا؟ جاہل، اجڑ، گنوار، نعوذ باللہ تعالی۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ جو اعراب ہیں یہ سادہ دل کے لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ رکھ رکھاؤ نہیں آتا، لیکن دل کے اچھے ہوتے ہیں۔ ہاں، بعض اعراب ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کفر و نفاق ہوتا ہے، جیسے خدا متعال نے فرمایا، لیکن بعض اعراب سادہ دل لوگ ہوتے ہیں، برے لوگ نہیں ہوتے۔ میں نے روایتیں دیکھی ہیں جس میں اللہ کے نبی نے ایک اعرابی کو فقیہ کہا ہے، تو اگر ہر اعراب برا ہوتا تو وہ فقیہ کیوں کہہ دیا ہے اللہ کے نبی نے؟ تو اسی طرح اس روایت میں اعرابی لکھا ہے کہ وہ ذرا کسی گاؤں دیہات سے مثلا وہ آیا، سید الشہداء کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ فرزند رسول، میں نے کسی کا دیا اپنے سر پہ لے لیا تھا، یعنی مثلا کسی نے کسی کو نقصان پہنچایا تھا، اس کو پیسہ دینا تھا، اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، میں نے کہا تھا میں دوں گا، کہنے لگا میں پھنس گیا ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ پھر کہنے لگا کہ میرے دماغ میں آیا کہ میں اس کے پاس جاؤں جس کی کرامت اور شرافت سب سے زیادہ ہو، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، اب آپ میرا کچھ کریں۔ امام نے دیکھا، امام نے فرمایا کہ میں تم سے کچھ سوال کروں گا، اگر تم نے ایک سوال صحیح جواب دیا 1/3 تمہیں دے دوں گا، 1/3، 2 جواب دیے صحیح تو 2/3 دوں گا، اور 3 سوال پورے صحیح جواب دیے تو پورا پیسہ دے دوں گا۔ تو کہنے لگا، اب اتنا عجیب سچے دل کا بندہ، کہنے لگا آپ جیسا مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ آپ کا جیسا مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ امام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ صدقہ معرفت کے حساب سے ہونا چاہیے، تم معرفت دکھاؤ کتنی ہے؟ تو کہنے لگا ٹھیک ہے آپ پوچھیں، میں بتا سکا تو میں بتاؤں گا، ورنہ آپ سے سیکھوں گا پھر میں۔ تو امام نے اس سے کچھ سوال کیے، مثلا امام نے پوچھا سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں روایت پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا بھی لطف رہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ امام نے پوچھا کہ ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ جواب میں کہا الایمان باللہ۔ پھر امام نے پوچھا انسان چاہے کہ ہلاکت سے نجات ملے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا اللہ پہ اعتماد کر۔ امام نے پوچھا سب سے اعمال میں افضل کون سا ہے؟ اس نے کہا ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان رکھے۔ امام نے پوچھا ہلاکت سے نجات کیسے ملتی ہے؟ اس نے کہا اللہ پہ اطمینان رکھے، اللہ پہ بھروسہ کرے، ثقہ باللہ۔ پھر امام نے پوچھا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ والا حصہ ہے۔ پھر امام نے پوچھا فما یزین الرجل، فرمایا کون سی چیز ہے جو انسان کو خوبصورت بناتی ہے؟ صحیح ہے؟ اچھا خوبصورتی تھوڑی ایکسٹرا چیز ہوتی ہے، صحیح ہے؟ ایک آدمی ہوتا ہے سمپل بیٹھا ہوتا ہے، خوبصورت نہیں ہوتا، بدصورت بھی نہیں ہوتا، نارمل، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں خوبصورتی اس کا مطلب یہ کہ کوئی چیز بڑھ گئی ہے۔ تو امام نے فرمایا فما یزین الرجل، مرد کو کون سی چیز خوبصورت بناتی ہے؟ اب یہ جواب میں فرماتے ہیں علم معہ حلم، ایسا علم جس کے ساتھ حلم ہو۔ علم کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ایک آدمی آیت اللہ ہے، مرجع تقلید ہے، عالم ہے، ہماری ٹرم کے اندر علم کوئی بھی علم ہو سکتا ہے۔ یہ جو علم ہوتا ہے یہ انسان کے ساتھ ایک امتحان لے کر آتا ہے۔ وہ امتحان کس بات کا ہے؟ اس کی اکڑ کے میں عالم ہوں دوسرا جاہل ہے۔ اس اکڑ کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر دیکھنے لگتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ انسان کے لیے خوبصورتی نہیں ہے کہ صرف علم ہو، نہیں، علم معہ حلم، علم ہو اور علم کے ساتھ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فارسی میں، اردو میں بردباری۔ بردباری کیا مطلب؟ ذرا سنگینی ہو انسان کے اندر۔ کیا مطلب؟ کسی نے تعریف کی اچانک، جس کو آپ لوگ عوامی زبان میں کہتے ہیں وہ چوڑا ہو گیا، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہیں موقع ملا اونچا ہونے کی، وہ ایک دم سر پہ بیٹھ گیا، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ تمہارے اوپر تمہیں حقیقت ایمان اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک ساری دنیا تعریف کرے تم پہ اثر نہ پڑے، ساری دنیا تمہاری دشمن بن جائے تم پہ اثر نہ پڑے، ایسا ہونا چاہیے۔ ساری دنیا تعریف کرے
تم یہ سوچو میں نے جو خدا کے لیے کیا تھا وہ خدا جانتا ہے، بس ساری دنیا دشمن ہو جائے، تم یہ کہو میں نے خدا کے لیے کیا تھا خدا جانتا ہے، ان سے مجھے کیا لینا دینا. صحیح. علم کے ساتھ حلم ضروری ہے، اکڑ یہ نہیں چاہیے، بردباری چاہیے. انہوں نے فرمایا جو بھی تھے انہوں نے کہا علم معہ حلم. سید الشہداء نے فرمایا فَإِنْ أَخْتَأَهُ ذَلِكَ، اگر وہ یہ نہ کر سکے. ہر آدمی تو صاحب علم نہیں ہوتا ہے کہ علم ہو اور حلم ہو. ٹھیک ہے ممکن ہے ایک آدمی کے پاس علم کا امکان نہ ہو، اگر وہ مس کر گیا نہیں کر پایا تو انہوں نے فرمایا مال معہ مروہ، پیسہ ہو اس پیسے کے ساتھ مروہ کا اردو میں ترجمہ فارسی میں مثلا کہتے ہیں جوان مردی. کیا مطلب؟ یعنی میں اگر انگلش کا ایک لفظ لوں ڈگنیٹی، آنر، وقار، اردو میں کہوں گا اس کو وقار، پروقار انسان ہو. پروقار کیسا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں سستا امیر. سستا امیر کون سا ہوتا ہے؟ پیسے کی شو مارتا ہے. ایک گاڑی لے کے آئے گا سب کے سامنے اس کو وہ یوں ایکسیلریٹ کرے گا اور یہاں پارکنگ میں لگائے گا. بدقسمتی سے ہماری قوم میں بھی کم نہیں ہے حسرت کے ساتھ. میں پاکستان سے باہر ایک جگہ پہ گیا، دل تو چاہ رہا ہے کہ نام لوں لیکن نہیں لوں گا. وہاں پہ ایک بندہ ایک خاص نمبر پلیٹ کی گاڑی لیتا ہے، امام بارگاہ کے مین گیٹ کے سامنے جا کے گاڑی پارک کرتا ہے. شو بازی کی حد ہوتی ہے یار، کوئی اتنی شو بازی. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس کے پاس مال ہے لیکن آنکھ میں پانی نہیں ہے، اس کی آنکھ خشک ہے، اس کو شو بازی کا موقع ملا ہوا ہے. صحیح ہے. جو اہل مروت ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مال کی شو بازی نہیں کرتا. اچھا وہ پھر کیا کرتا ہے اپنے مال کے ساتھ؟ وہ اپنے مال سے دوسروں کی مشکل حل کرتا ہے. یہ جو غیرت دکھا رہا ہے نا کہ میں اگر سستا کپڑا پہنوں گا تو بے عزت ہو جاؤں گا، جس کے اندر مروت ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہتا. وہ یہ کہتا ہے میرے پاس مال ہو اور کوئی بھوکا سوئے یہ میری بے عزتی ہے، وہ اس کو مروت کہتا ہے. صحیح ہے. تو انہوں نے فرمایا مال معہ مروہ، پیسے والا ہو لیکن پیسے والے کے ساتھ اتنا ہلکا نہ ہو نمائشیں کرتا پھرے. نہیں، پیسے والا ہو، صاحب عزت ہو، وقار ہو اس کے اندر، دوسرے کو مشکل میں دیکھے خود تڑپے. ایک واقعے میں بیان کرتے ہیں، نجف میں ایک بندے خدا تھا، کوئی طالب علم نیا نیا آیا تھا نجف، تو اس کو بیچارے کو پتہ نہیں تھا یہاں کس سے مدد دینی ہے، کیا کرنا ہے. کہیں ایسا ہوا کہ اس کے گھر میں بچے کی پیدائش بھی متوقع تھی، تو بندے کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا میں کروں کیا. بالکل مصیبت میں پھنسا ہوا تھا. اس کو یہ پتا تھا کہ مرجع تقلید کا گھر کہاں پر ہے، باقی کچھ نہیں پتا تھا. وہ سیدھا جاتا ہے مرجع تقلید کے گھر پہ کھٹکھٹا دیتا ہے، کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، میں یوں پھنس گیا. وہ فوراً نکلتے ہیں، وہ بندہ دوڑاتے ہیں، جاؤ وہ خاتون کو لے کر آؤ جو بچوں کو سنبھالتی ہے، پھر پیسے اٹھاتے ہیں، کچھ سامان تمہارے گھر میں کیا نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، یہ سب لے کے چلتے ہیں. یہ سارے کام کرتے ہیں. تو ایک اور واقعے کے اندر ان سے کسی نے پوچھا کہ اب میں تھوڑا سا آپ کو مکس کر رہا ہوں تھوڑا سا. ایک واقعے کے اندر مرجع تقلید نے اگلے دن اپنے درس کو تعطیل کر دیا، بند کیا، اور شاگردوں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیوں درس آج نہیں دیا؟ کہا میں درس اس لیے نہیں دے رہا کہ میں کل شرم سے مر گیا کہ ایک طالب علم میرے پاس آیا، وہ اتنی مصیبت میں تھا اور تم لوگوں نے خیال ہی نہیں کیا اس کا. تو یہ میں جو درس دے رہا ہوں کس لیے دے رہا ہوں؟ درس اجتہاد تھا. کہا میں درس کس لیے دے رہا ہوں؟ تم کو مسلمان بنانے کے لیے دے رہا تھا. یہ کیا مصیبت ہے کہ وہ اس مصیبت میں بیٹھا تھا تم؟ تو انہوں نے کہا خدا شاہد ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ مصیبت میں ہے. تو انہوں نے کہا اسی لیے تو میں نے درس بند کیا کہ تم کو کیوں نہیں پتا تھا. اگر پتا ہوتا تو کافر ہوتے تم لوگ، اگر پتا ہوتا اور نہیں کرتے پھر تو کافر تھے. میں نے اسی پہ ڈانٹ رہا ہوں کہ تمہیں کیوں نہیں پتا تھا کہ وہ بندہ خدا مصیبت میں ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مروت. اگر خود طاقت میں ہے، کسی کو مشکل میں دیکھتا ہے، اس کی مشکل حل کرنا چاہتا ہے. صحیح ہے. البتہ یہاں پہ ایک جملہ اور بھی کہہ دوں، جو مشکل میں ہے اس کو بھی نہیں چاہیے سامنے والے کو پنچ کرتا رہے، تھوڑا خدا پہ اطمینان رکھ. ایک روایت ہمارے پاس ہے، فرمایا کتنا اچھا ہے کہ میری امت کے امیر فقیر کے سامنے احترام دکھائیں. نبی نے فرمایا کتنا اچھا ہے کہ میری امت کے امیر فقیر کے سامنے شوبازی نہ کریں، احترام دکھائیں. اور فرمایا اس سے اچھا یہ ہے کہ فقیر امیر کے سامنے اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو گرائے نہیں. اتنا خدا پہ اعتماد کرو. تم مجھ جیسوں سے اتنا امیدیں لگائے بیٹھے ہو، اتنی امید خدا سے لگاؤ. میرے جیسے لوگ کیا کر لیں گے تمہارے لیے؟ ہم غلطی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کمی ہو سکتی ہے، ہم بعض اوقات دینے میں کنجوسی دکھا سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. خدا سے امید لگاؤ، خدا سے مانگو. خدا وسیلے بنائے گا، میں نہیں دوں گا کوئی اور دے گا، کسی اور طرف سے خدا انہیں متعال کر دے گا. تو
اس شخص سے پوچھا امام نے ما یزین الرجل، مرد کو خوبصورتی کون سی چیز دیتی ہے؟ انہوں نے کہا علم معہو حلم، علم ہو حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، ان اخطأہ ذالک، اگر وہ نہ لے سکے فرمایا مال معہو مروہ، ایسا مال ہو جس کے ساتھ آنکھوں میں پانی ہو، ذرا وقار دکھائے۔ امام نے فرمایا فَإِنْ أَخْتَأَهُ ذَلِكَ، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اس نے کہا فَقْرٌ مَعَهُ صَبْرٌ، فقیر ہو لیکن صابر ہو، چیخنا چلانا نہ کرے، ہر در پہ جا کے ہاتھ پھیلانا ہے، ہر در پہ یہ کرنا ہے، یہ مت کرے۔ مانگنا برا نہیں ہے، عزت کے ساتھ کرے، عزت کے ساتھ کرے، اپنے آپ کو بے عزت نہ کرے۔ فَقْرٌ مَعَهُ صَبْرٌ، ایک روایت ہے تحف العقول کے اندر، آخر کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کرتا ہوں، تحف العقول میں ایک روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مخلوق کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو کچھ لوگ اس حساب کتاب سے پہلے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، تو وہ جو جنت کے نگہبان ہوں گے وہ کہیں گے بھائی ابھی تو مخلوق کا حساب کتاب چل رہا ہے، تم لوگ یہاں جنت کے دروازے پر آ گئے، تم انبیاء ہو؟ کون ہو؟ کہا ہم تو انبیاء نہیں ہیں۔ تو کہا تم کیا اپنی امت کے علماء ہو؟ تو کہا نہیں ہم وہ بھی نہیں ہیں۔ تو کہا یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے، تو کون ہو کہ ابھی وہ تو وہاں مخلوق پھنسی ہوئی ہے حساب کتاب میں، تم یہاں پہنچے ہوئے ہو؟ کہا ہم وہ ہیں جس کو خدا نے کم دیا وہ کم پہ خوش رہے اور اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ ہم ہر روز اپنے فقر سے مرتے تھے لیکن اپنی موت کو خدا سے بھی نہیں کہتے تھے۔ خدا نے ہمارے اندر صبر دیکھا ہے، اس صبر کا خدا نے یہ ہمیں اجر دیا کہ اس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا۔ تو اس نے کہا فقر معہ صبر، امام نے فرمایا فإن أخطأه ذلك، اگر یہ بھی نہ ہو تو وہ سادہ دل انسان تھا، کہنے لگا مولا اب اس میں ککھ نہیں ہے، اس کو آسمان سے بجلی برسے اور جلا دے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام مسکرائے، انہوں نے کہا ٹھیک کہا تم نے، یہ بیکار انسان۔ پھر امام نے اس کو ایک تھیلی دی جس میں میرے خیال میں 1000 درہم تھے اور ایک انگوٹھی اپنی دی اور کہا کہ یہ اس پیسے سے وہ دیا پورا کرو، اور یہ جو انگوٹھی ہے اس سے اس پیسے سے یہ کرنا، اس پیسے سے وہ کرنا، اور اس کو بھیج دیا۔ تو اس نے آیت پڑھی اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، خدا جانتا ہے اپنی رسالت کہاں پہ قرار دے۔ خاندان آپ کا خاندان کریم خاندان ہے، سید الشہداء کی ذات پر، ان کے خاندان کی کرامت پر درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد تو لباب کیا ہوا کہ علم معہ حلم، آپ کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے چوڑے مت ہو، پروقار رہو، دوسروں کے ساتھ ذلت سے پیش مت آؤ۔ مال معہ مروہ، پیسے کی نمائش مت کرو، فقیروں کا خیال کرو۔ فقر معہ صبر، نہیں ہے کچھ صبر کر، اللہ کرنے والا ہے، اللہ وہ دے گا جو دولت مندوں کو اس نے نہیں دیا ہے، دولت مندوں کو نہیں دیا ہے۔ بہرحال اور آخری چیز امام نے بتائی وہ بہت ہی خطرناک ہے، اگر یہ سب نہیں ہے تو بیکار ہے، آسمان سے بجلی پر سے، اس نے کہا بجلی پر سے گرا دے اس کو، کچھ جلا دے، اسے کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ امام نے کہا صحیح کہا، ہنستے ہوئے کہا صحیح ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ اگر ہم امام کے ماننے والے ہیں، امام ہم سے کچھ چاہ رہے ہیں، ہم دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ان تینوں سے باہر نکل جائیں، کہیں نہ کہیں اس میں کہیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں کہ ہمیں یہاں پہ رکنا ہے۔ یہ زینت ہے۔ خوبصورتی کا مطلب کیا ہے؟ 5 آدمی کھڑے ہیں، ایک آدمی خوبصورت ہے، اس کا انتخاب ہوگا۔ یہ وہ خوبصورتی ہے جو ہمیں لشکر امام تک پہنچا سکتی ہے، یہ وہ خوبصورتی ہے جو ہمیں لشکر امام تک پہنچا سکتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ اور ہم اس خاندان کی کرامت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اس خاندان کی عنایات کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اگر آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ان کی مصیبت کا ذکر کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ بھی نظر لطف رکھتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، کچھ محبتیں ہوتی ہیں جو ایک طرف سے ہوتی ہیں، کچھ محبتیں ہوتی ہیں وہ 2 طرف سے ہوتی ہیں۔ آپ جو سید الشہداء کو چاہتے ہیں یہ محبت ایک طرف سے نہیں ہے، سید الشہداء بھی آپ کو اتنا ہی چاہتے، یہ محبت 2 طرف سے۔ حق ہے علی، حق ہے علی، حق ہے علی، علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔